شان والے، سوا لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، اقصا دے وچ کھڑے نے، اقصا دے وچ کھڑے نے، سترہ منان والے، مدنی براق والا، مدنی براق والا، تینوں اگے کھڑا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر، مدنی دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، حمدن ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال رب دے حبیب جگہ دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات، شوال دا پہلا خطبہ جمعہ المبارک 14 مئی 2021، میں تو صحابہ کے سامنے تحفظ قبلہ اول، فضیلت عظمت شان مسجد اقصی بیت المقدس بیت المقدس جو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں فضائل و مناقب دسے، اس حوالے میں چند گزارشات عرض کرنا چاہنا۔ انہی وجہ رمضان میں آخری عشرے اندر یہودیاں نے بڑا زبردست حملہ کیتا ہے، بڑے عرصے کو غاصب ہو کے قبضہ کر کے بیٹھے، ایمان والے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، یہودیاں نے مسجد اقصی پہ حملہ کر کے سینکڑوں لوگوں کو شہید کیتا ہے، بچیاں پہ ظلم کر رہے، خواتین پہ ظلم کر رہے، بزرگوں پہ ظلم کر رہے، اور ان ایمان والے کو صدقے جائیے جتنا ظلم ہو رہا ہے ایمان بڑھتا جا رہا ہے۔ عید کی نماز اندر کثیر تعداد اندر پھر دوبارہ بیت المقدس مسجد اقصی کے اندر حاضر ہوئے، دعا کرو اللہ پاک مسجد اقصی یہودیاں دے قبضے ظلم و ستم تو اللہ بچائے، مسلمانہ دی اللہ پاک مدد فرمائے، مسلمانہ دا جڑا پہلا قبلہ ہے مسجد اقصی بیت المقدس، اللہ پاک یہ بھی حفاظت فرمائے، جڑے پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اللہ پاک انہوں نے نشان عبرت بنائے۔ حضرات اس حوالے نال کوئی چند ضروری گزارشات عرض کرنا چاہتا، توجہ نال دل جمی نال بہو، فلسطین ملک شام دے اندر مسجد اقصی، قرآن نے مسجد اقصی کہا ہے، بیت المقدس بھی کیا جاندہ، بیت المقدس بھی کیا جاندہ ہے۔ حضرات
انبیاء دا مسکن اور مدفن ایک مسجد اقصی اور فلسطین ہے. انبیاء کی محبت، انبیاء کا پیار، نبیوں کی محبت اس اللہ کے گھر بیت المقدس کے نال. اور غور کرنا ہے پوری دنیا تے ایک واحد ایکو ایسی جگہ ہے جتھے اللہ پاک دے سارے نبی جمع ہوئے نے. حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے میرے اور مصعب پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ نبی جتنے آئے نے، تمام انبیاء ایک ہی جگہ دنیا میں واحد جگہ جتنے جمع ہوئے. بتا دیں وہ کیڑی جگہ ہے؟ وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی ہے. دنیا میں ایک واحد ایک جگہ جتنے سارے نبی اکٹھے ہوئے. میرے اور مصعب پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھر 2 رکعت نبیوں نے جماعت کروائی، نماز پڑھائی ہے. سنو ذرا قرآن. حضرات دل جمینہ ذوق شوق رکھو. قرآن بھی اور نبی پاک نے کثرت احادیث سنا کے حضرات جو وعدہ کیتا گیا ہے اس مضمون کے حوالے میں پیغام دینا چاہتا ہے. سننا ذرا قرآن. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ پاک فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک او ذات جنہیں اپنے بندے نو سیر کرائی رات کے کچھ حصے اندر مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف مکہ شہر بیت اللہ شریف تو الى المسجد الاقصی الذی مسجد اقصی تک. حضرات کا سننا اللہ پاک نے اپنے آخری نبی یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ تو بیت المقدس مسجد اقصی تک سیر کرائی. اور اللہ پاک فرماتے ہیں بارکنا حولہ لنرئہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. حضرات ذرا غور کرنا. اللہ پاک فرماتے ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد جڑی جگہ ہے انہوں اللہ پاک نے بابرکت بنایا. سبحان اللہ. مسجد اقصی اور دائیں بائیں والی ارد گرد والی جگہ اللہ پاک نے انہوں برکتہ والا بنایا ہے. انبیاء کا مسکن بھی مدفن بھی. اور سننا ذرا بیان نال ایک قدرتی طور پہ اللہ پاک نے ایسا خوبصورت علاقہ بنایا ہے. اتنے باغات بھی بہت زیادہ نے، نہریں بھی بہت زیادہ نے، پھلاں بھی کثرت ہے. اللہ پاک نے اپنے آخری نبی نو مسجد اقصی بلا کے ایک بار کے چیزاں دکھائیاں نے. اللہ پاک نے سیر کرائیے آپ کے دل نو سکون اطمینان ہو جائے. اور اتنے
گل اور بھی سنیا دے اللہ پاک فرماتے ہیں لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي مسجد حرام تو مسجد اقصی اللہ پاک نے بیت المقدس اقصی نو مسجد کیا ہے مسجد اقصی اقصی کا معنی ہوتا ہے دور دی مسجد حضرات غور کرنا ہن ذرا یہ ایک مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرنا اللہ پاک نے مسجد اقصی کیا تے جڑی مسجد ہوندی ہے یہ مسلماناں دی ہوندی ہے یہودیاں دی سکھاں دی عیسائیاں دی کنہاں دی ہوندی بلا دسو گا مسلماناں دی سبحان اللہ اللہ پاک نے مسجد اقصی کیا یہودیاں دا کلیسا ہوتا ہے عیسائیاں دا گرجا گھر ہوتا ہے حضرات ہندوؤں دے مندر ہوندے نے سکھاں دے اور کوئی حضرات میں عرض کرنا چاہنا آج یہودی اس مسجد اقصی تے قبضہ کرنا چاہتے ہیں اپنی ملکیت اندر اور ظلم و ستم کر دے کافی دیر تو قبضہ کر کے بیٹھے میں قابض نے حضرات مسلمانوں پہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے اسرائیلی یہودی ایتھے قابض ہو کے غاصب ہو کے بیٹھے نے امیاں میں قرآن پاک دی آیت وچوں ایک پیغام دینا چاہتا اللہ پاک مسلمانوں کی حمایت اندر گل کر رہے ہیں کہ مساجد مسلمانوں دی ہوندیاں نے یہودیاں دیا نہیں عیسائیاں دیا نہیں یہودی مت خیال کرن کہ ساری ملکیت ہے پراپرٹی ہے عیسائی مت خیال کرن کہ ساری پراپرٹی ہے ساری ملکیت ہے امیاں یہودیاں عیسائیاں دے کلیسے تے گرجا گھر ہوندے نے مساجد مسلمانوں دی ہوندیاں نے لہذا اس آیت کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے کہ اس مسجد میں مسلمانوں کا حق ہے اور انشاءاللہ یہودی تباہ و برباد ہونگے ظلم کرنے والے ناکام ہونگے مظلوماں دی اللہ پاک مدد کرے گا اور انشاءاللہ ضرور کرے گا کہ مسجد اقصی دوبارہ مسلمانوں نے انشاءاللہ ملے گی اور یہ وقت انشاءاللہ ان قریب آن والا تو انشاءاللہ میں عرض کر رہا ہوں مساجد ہوندیاں ہی مسلمانوں دی ہے اے گل سنو قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي گل سمجھ آ رہی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے اللہ پاک نے حمایت کی بھی ہے مسلمانوں دی کہ مساجد ہوندیاں ہی مسلمانوں دی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ان مساجد دے اندر صرف اور صرف اللہ پاک کو سجدہ کیتا جاتا ہے اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے یہودی عیسائیوں کا حق نہیں مسجد اقصی یہ مسلمانوں کا حق ہے اور مسلمانوں کا قبلہ افضل ہے اور انشاءاللہ مسلمان یہ اپنا حق لے کے رہیں گے کہہ دو انشاءاللہ میں عرض کرنا چاہتا اللہ پاک نے مسجد اقصی اور اندے تائیں پائیں والی بابرکت جگہ آمینہ دے لالوں سیارتاں کرائیاں میں میرے پاک پیغمبر دی سیر کا مسجد اقصی اور میں عرض کر رہا ہوں پوری دنیا پہ کوئی ایسی جگہ ہے جتے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے نبی جماعے نے اور نبی پاک نے 2 رکعت نماز پڑھائی ایک مسجد اقصی ہے ادھر میری طرف پھیرا جے عرض کی تیجی برائیل میرے سونے نو آگے چلو آقا رب دا پیغام گیا ہے سواری لئی درتے
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حضرات میری طرف کیا جائے بابا جی صاحب نے بھی مسجد اقصی کا تذکرہ کیتا. سبحان اللہ. فرماندے نے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو اقصی بچ آ جا چپ کر کے. رات میں جب نبی پاک کو جبرائیل بیت اللہ کو بیت المقدس مسجد اقصی لے گئے اور ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو اقصی بچ آ جا چپ کر کے. باقی سفر مقام جا چپ کر کے. تے اقصی بچ می نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے بکھر لئی. اللہ پاک فرمارے نے فرمایا بارکنا حولہ لنرئہ اقصی بچ می نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے بکھر لئی. اکھاں چک چک بندنی سارے نبی تو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے. تسی چپ نہ کرو سبحان اللہ کہہ دو. تو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے. ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکا دیا جا چپ کر کے. میرے پاک پیغمبر اقصی کو رات میرے آقا کا پھر سفر معراج 2 رکعت تو بعد پھر آسمانہ کا سفر مسجد اقصی کو شروع ہے. ادھر دیکھو بیت اللہ تو بیت المقدس مسجد اقصی گئے تے جڑا آسمان کا سفر شروع ہے بھلا کتوں شروع ہے بولو مسجد اقصی تو شروع ہے. ایک روایت اندر آتا ہے معراج کو سیڑھی کیا جاتا. ایک سیڑھی لگا دی گئی. نبی پاک سیڑھی پہ چڑھ کے آسمان پہ گئے یا جبرائیل نے ہم پڑھا کہ پہلے آسمان پہ لے گئے اور مسجد اقصی تو آسمان کی طرف گئے میں اسے مسجد اقصی کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہے. خیر جب نبی پاک واپسی بیت اللہ مکے آئے اگلے دن آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ میں آج رات اللہ پاک نے میں بلایا میں مسجد اقصی کے آیا سیر کر کے آیا. رب نے بلایا ہے کہ میں مسجد اقصی دیکھ کے آیا. بیت اللہ مکے تو بیت المقدس کوئی 1300-1400 کلومیٹر کا سفر ہے. کتنے کلومیٹر؟ 1300-1400 کلومیٹر. حضرات اونٹ گھوڑے پیدل کا سفر ہے. کم از کم 40 دن جاندے 40 دن آندے مہینہ ڈیڑھ جاندے آندے اللہ تعالیٰ کا لگتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا لوگ میرے راتوں رات ہی آ گئے. میرے پاس پیغمبر فرماتے نے ہاں جب قرآن نے لفظ سبحان کہہ دیتا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ پاک اس ذات نے اپنے بندے کو سیر کرائی. جب اللہ پاک کا تذکرہ قدرت آ جائے تو پھر اعتراض کی گنجائش رہندی. بولو اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے جویں چاہے کر سکتا ہے. کیا مکے والے ہم میرے اچھا بیت المقدس مسجد اقصی دیکھ کے آئے ہو؟ آقا فرماتے ہیں ہاں میں بیت المقدس دیکھ کے آیا. مکے دے کافراں میرے اچھا پھر دسو جڑے پرانے پاپی سی نا کافراں دے چودھری سردار وہ جمع ہو گئے. انہاں اپنے کاروبار تجارتی لین دین دے سلسلے قریب ہی گئے. مسجد اقصی دیکھی ہوئی ہے. ہم نے اچھا جو تسی گئے ہو کہ پھر سانو دسو بیت المقدس مسجد اقصی دیا کھڑکیاں کنیاں نے دروازے کنے نے. صحیح البخاری نے نبی
پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے دے کافر پوچھی جاندے نے اگر مسجد اقصی دیکھ کے آئے ہو سانو دسو دروازے کنے نے کھڑکیاں کنیاں روشن دان کنے میرے پاک پیغمبر انہاں دے سوال سن کے تھوڑا کو پریشان ہوئے فرماندے نے عرشاں والے ربا تو مینوں بلایا تے میں چلا گیا اے میرے اللہ میں کھڑکیاں دروازے تے گرن نہیں ہو گیا ربا تو بلایا میں چلا گیا اے مکے دے کافر کھڑکیاں دروازیاں دا پوچھی جاندے ہن کی کرا اللہ پاک فرماندے نے سنو پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں میں تیرا رب جو ہے وہ خدا کی قسم لوگو حدیث اندر لکھا ہے اللہ پاک نے مسجد اقصی بیت المقدس نو چکیا تے میرے آقا دے سامنے کر دیتا ہے شیشے کی طرح سامنے کر دیتا اللہ پاک فرماتے ہیں سنو بیت المقدس مسجد اقصی نو پھیرتے جاؤ کھڑکیاں دروازے گرتے جاؤ تے انہاں کافراں دیاں زباناں بند کرتے جاؤ یہی مسجد اقصی اللہ پاک نے چوکے شیشے کی طرح سامنے کر دیتی ہے مکے والے سوال کرتے ہیں میرے آقا فرماندے دروازے میں آندے نے کھڑکیاں کھڑیاں آقا فرماتے ہیں کھڑکیاں نہیں جب نشانیاں پوری ہو گئی آندے نے لگتا ہے ہو کے آئے سبحان اللہ لیکن کلمہ پھر بھی نہیں پڑھیا میں عرض کرنا چاہتا سوا لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصی دے وچ کھڑے نے 17 بنان والے مدنی براق والا مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا سنت کا سمر روزے جزا ملے گا مدنی پیروی کر راضی خدا ملے گا رب دے پیغام لے کے کل نبیاں کول ہے آیا رب دا پیغام لے کے کل نبیاں دے کول ہے آیا جبرائیل خدا نے کل ملکہ تو بتایا باقا پھڑ کے تینوں باقا پکڑ کے تینوں درد کھڑا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت کا سمرتن روزے جزا ملے گا میں عرض کرنا چاہنا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر مسجد اقصی میں فضائل مناقب کی میں اگر دو چار آدمی سن لو آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا میں 3 ایسیاں جگہ میں جنہاں کا سفر اللہ کی رضا لی عبادت دینیت نال جنہاں کا سفر کرنا جائز 3 جگہ میں 3 جگہ رات 3 جگہ میں جنہاں کا اللہ کی رضا لی عبادت سمجھ کے سفر کرنا جائے پہلے نمبر پہ بیت اللہ اللہ پاک کا گھر مکہ شریف دوسرے نمبر پہ مسجد نبی مدینہ پاک مسجد نبی میرے آقا کی مسجد صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے نمبر پہ بیت المقدس مسجد اقصی اقصی دور کی مسجد کیا جاتا ہے تیسرے نمبر پہ بیت المقدس تینوں پاکیزہ جگہ میں جنہاں دی سیر کرنا جنہاں دی زیارت کرنا عبادت جنہاں دی طرف حضرات سفر کرنا عبادت
عبادت کر سنیا جے انہاں دا تیجے نمبر تے مسجد اقصی اور سنو ذرا دھیان نال آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیتا ہے اے محبوبہ اس دنیا تے سب تو پہلا اللہ پاک دے کام جو کیڑا گھر مسجد وچوں کیڑا گھر تعمیر ہویا اے صحیح بخاری ہے ابو ذر نے محبوبہ میرا سوال میں رب دی زمین تے پہلا گھر کیڑا بنے میرے آقا فرماتے ہیں بیت اللہ سبحان اللہ رب دا گھر بیت اللہ مکے شہر دے اندر حضرت ابو ذر نے سنو تے دوجے نمبر تے اللہ پاک دے گھر بیت اللہ تو بعد مکے شہر اندر بیت اللہ رب دا گھر ہے اے دے بعد دوجے نمبر تے کیڑا گھر تعمیر ہویا ہے میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں بیت المقدس مسجد اقصی ہے سبحان اللہ پہلا نمبر بیت اللہ دا تعمیراتی لحاظ نال اس دنیا اندر دوسرے نمبر تے جڑا رب دا گھر تعمیر ہویا ہے وہ مسجد اقصی تعمیر ہوئی رات کر سنیا گے تے صحابی آندا سونےو بیت اللہ تے بیت المقدس مسجد اقصی دونوں دی تعمیر دے درمیان کتنا کو فاصلہ ہے یہ دونوں دی تعمیر دے تعمیراتی کام دے درمیان کتنا کو عرصہ لگ گیا آقا فرماتے ہیں 40 سال کا درمیانی فرق ہے 40 سال پہلا بیت اللہ تعمیر ہویا ہے 40 سال بعد بیت اللہ دے مسجد اقصی تعمیر ہوئی ہے حضرات غور کرنا توجہ فرمانا یہ تھے قوم نے تو حدیث سناوا آمین دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ جب نبی پاک معراج تے گئے نے دو رکعتاں پڑھائیاں ادو قبلہ بیت المقدس ہی تھی مسجد اقصی ایک قبلہ ہے مسلمانوں کا تے آمینہ دے لال جدوں مکیوں ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے 16-17 مہینے مدینے اندر رہ کے اسی بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھتے رہے نمازاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے 16-17 مہینے کے بعد نبی پاک نے دعا کی ہے میرے اللہ میرے دل کی خواہش ہے کہ تیرا گھر بیت اللہ اے ساڈا قبلہ بن جائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دے نبی پاک نے دعا کی ہے اللہ پاک نے کعبہ چینج کر دیتا ہے فرمایا چھوڑو تواڈیاں دعاواں قبول نے اج دے بعد تہاڈا قبلہ بیت اللہ شریف ہوئے گا 16-17 ماہ مسجد اقصی کی طرف کر کے نمازاں پڑھتے رہے 16-17 ماہ کے بعد پھر بیت اللہ کی طرف کر کے منہ کر کے نمازاں شروع کی دیا اور اتنے 2-3 جملے سنا دینا بیت اللہ بھی عظمت والا بیت اللہ بھی شان والا سنو ذرا بیت اللہ تیرا پتہ جلال بیت اللہ تیرا پتہ جلال مدینے وچ رحمت کمال اینا تو ریس کوئی نہیں بیت اللہ تیرا پتہ جلال مدینے وچ رحمت کمال اینا تو ریس کوئی نہیں حرم وچ بڑی تے رب جاندا حرم وچ بڑی تے رب جاندا دنیا دا تے کوئی نہیں یاد آوندا دنیا دا تے کوئی نہیں یاد آوندا بھول جاندے نے چھوٹے چھوٹے بال بھول جاندے نے چھوٹے چھوٹے بال
تو بعد سبحان اللہ جو آپ نے پہلی مسجد بنائی مدینے اندر وہ مسجد قبا ہے اسلام دی پہلی مسجد قبا جن بارے نبی پاک فرما تو نفل جو عمر دا سوال تو نفل جو عمر دا سوال تیرے جاگ پہ میں ستے ہوئے بھاگ تیرے جاگ پہ میں ستے ہوئے بھاگ انہاں دوواں دی ریش کوئی نہیں مسجد نبوی دے بارے کے اندر مسجد نبوی دے بارے کے اندر اکھاں نوں سکون ملے سینہ جندے تھر اکھاں نوں سکون ملے سینہ جندے تھر اکھاں نوں سکون ملے سینہ جندے تھر جدوں دیکھاں مدینے دے مینار جدوں دیکھاں مدینے دے مینار ہائے دل کرتا ہے آوا بار بار دل کرتا ہے جاوا بار بار انہاں دوواں دی ریش کوئی نہیں مسجد نبوی دے اندر جب میرے پاک پیغمبر دے غلام بیٹھے تھے گل بات ہو رہی ہے آپس اندر ایک دوسرے نال گلاں کر رہے ایک کہندا ہے اے جڑی مسجد نبوی ہے اے مسجد نبوی مسجد اقصی نالوں بہتر ہے تے ایک صحابی آندا نہیں مسجد اقصی دی شان بڑھتی ہے اے سنو ذرا دھیان نال آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے رات کر سننے والی ہے بعض آندے نے مسجد نبی بہتر بعض ساتھی آندے نے یہ مسجد اقصی بہتر ہے ایک اللہ باتیں ہو رہی ہے نبی پاک تشریف لے آئے آقا فرماتے نے فرمانے ہو کی گل سونے ہو اے گل ہو رہی تسے فرماؤ بہتر کیڑی جگہ آقا فرماتے نے اے جڑی میری مسجد نبی ہے رب نے نو بڑا اونچا کر دیتا بڑی عظمت شان دیتی ہے مسجد نبی دی ایک نماز مسجد اقصی دیا 4 نمازاں دے برابر یعنی 4 گنا زیادہ مسجد نبی میں فضیلت ہے اینو سمجھو آقا فرماتے نے مسجد اقصی بھی بڑی عظمت والی پر اللہ پاک نے میری مسجد نو 4 گنا زیادہ اس مسجد نبی نو اقصی نالوں بڑی عظمت شان عطا کر دیتی ہے نبی پاک فرماتے ہیں 4 گنا زیادہ ہوں میں وضاحت کرنا چاہتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں بیت اللہ کے اندر جڑا بندہ ایک نماز پڑھے 1 لاکھ کا ثواب ہے تو سبحان اللہ کہہ دو بیت اللہ اندر ایک پڑھی 1 لاکھ کا ثواب ہے مسجد نبی اندر ایک پڑھو 50,000 کا ثواب علماء نے روایت کمزور ضعیف ہے دوسری صحیح سند نہ روایت جڑا مسجد نبی اندر ایک نماز پڑھے اللہ پاک 1000 نماز کا ثواب دیتا ہے اور ایسی حدیثوں سے اندر رکھو نبی پاک فرماتے ہیں 4 گنا زیادہ مسجد نبی اندر ثواب ان سمجھو مسجد نبی اندر ایک نماز پڑھو 1000 کا ثواب تے اقصی کے اندر ایک پڑھو 250 نمازاں کا ثواب اور دوسری روایت اندر میرے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ بیت المقدس مسجد اقصی کے اندر ایک نماز ادا کر لیتا ہے اللہ پاک 500 نمازاں کا اجر و ثواب دے دیتا ہے ادھر میری طرف کو سنو دھیان نال جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں رب دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام انہاں دعا کیتی ہے حضرت داؤد نبی نے مسجد اقصی بیت المقدس حضرات تعمیر بنیاد رکھی ہے اگر سلیمان نبی نے جنات کو پھر تعمیر کروائی ہے جنات مستریاں مزدوراں کا کام کرتے رہے حضرات گل لمبی ہے میں مسجد اقصی کی گل کرنا چاہنا ہے حضرت سلیمان پیغمبر نے بیت المقدس مسجد اقصی مکمل تعمیر کر کے ہاتھ چک لے دعا کر رہے ہیں جنہیں بابا ابراہیم نبی نے اسماعیل نبی نے بیت اللہ بنایا دعا کی دیا لال ایسے کارواں سے امام ہی دے دے کہ ساری نیکی قبول کری ایسے طرح رحمت پیغمبر
اللہ علیہ وسلم سلیمان نبی نے 3 دعاواں کیتیاں گل سنو 3 دعاواں کیتیاں نے تین دعاواں رب دے کے سلیمان نبی نے کیتیاں یہ 3 دعاواں جو پہلے نمبر تے سلیمان نبی اندر میرے اللہ مینوں ایسی قوت عطا فرما ایسی طاقت عطا فرما کہ تو بھی کوئی فیصلہ کرا تے درست کرا او جو فیصلہ کرا ہے ربا جویں تینوں پسند ہے درست فیصلہ ہوئے اے مینوں قوت طاقت توفیق دے دے ربا تیری چاہت دا مطابق میں فیصلہ دنیا تے کریا کرا اے پہلی دعا سلیمان نبی نے دوسری دعا کی اے میرے اللہ ایسی حکومت مینوں عطا کر دے ایسی سلطنت حکومت بادشاہی دے دے جیڑی میرے بعد کسی نو بھی نہ دیوی ایسی دوسری دعا ہے اللہ پاک نے سلیمان نبی کی دعا قبول کر لئیے خدا کی قسم جنات کی حکومت سلیمان دی ہوا کی حکومت سلیمان دی پرندے کی حکومت سلیمان دی لیتے تو چاہتے پوری دنیا کی حکومت کی تھی حضرت سلیمان نبی نے سنو ذرا پیار پوری دنیا کے حکمران رب کے پیغمبر سلیمان نے تجھی دعا بھی اللہ پاک نے قبول کر لی کہ میرے آقا فرماندے میں تیسری دعا سلیمان نبی اندر میرے اللہ تیسری دعا ہے جڑا بندہ بیت المقدس کے اندر ایک نماز پڑھ لے مسجد اقصی کے اندر ایک نماز پڑھ لے نماز نو ابھار کے لے آئے اللہ بھی رضا لئی ایک نماز جڑا مسجد اقصی کے اندر ادا کرے سلیمان نبی اندر یا اللہ اتنا دل ثواب دے ایک نماز کی برکت نال ان دے زندگی دے گناہ ان جمعات دے صاف کر دے وی جنہیں ماں دے پیٹ وچوں اج ہی پیدا ہوئے آئے میرے تے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو دعا سلیمان نبی دیا قبول ہو گیا نبی پاک فرماتے ہیں میں نے امید ہے تیجی دعا بھی اللہ پاک نے قبول کر لئی تیجی دعا کری تیرا مسجد اقصی اندر ایک نماز پڑھے ہائے میرے اللہ سلیمان نبی اندر یا اللہ ایک نماز سے بدلے محمد مسلمان دے گناہ انج پاک صاف کر دے وی جویں ماں دے پیٹ وچوں اج ہی پیدا ہویا ہے جویں ماں دے بدن وچوں اج ہی پیدا ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مسجد اقصی کر سنو میرے آقا فرماتے ہیں 3 جگہ ایسی ہیں جتنے دجال کبھی نہیں جائے گا تو دے چھڑ دیو حدیث مصطفیٰ سنو 3 جگہ ایسی ہیں جتنے دجال کبھی بھی نہیں جا سکے گا پہلے نمبر پہ بیت اللہ مکہ شہر اللہ پاک میں نے تو انسارے ہیں بار بار مکہ دکھائے اسے سارا مکہ مدینے لے دے آمین کو اور پہلے لگتا نہیں پاک ستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر پاتا ہو جائے میرے ایمان اندر جب سے آتا پاوا مدینے دیا پہلے نمبر پہ بیت اللہ دوسرے نمبر پہ مدینہ یہ تے دجال کبھی نہیں جائے گا مدینے دی محبت اندر دے دل جملے دل لگتا نہیں پاک ستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر پاتا ہو جائے میرے ایمان اندر جب زیارتا پاوا مدینے دیا اور مدینے دا دساں کی سونا کر سونا جی سونا اور دل کھچ دے وانگ معشوقاں دے
پرندہ پیر سی کولے کس دم دے منگا ٹوٹیاں کولر سم سم دے میرے بک دے اتھرو تا تھم دے سانو رج رج کے زمزم پلا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لاکھ بنا مولا اللہ کے بھیزے خلیل دے ڈیرے دے اندے لوگی چار چفیرے دے نہیں فکر تھپ میرے دے ساڑی جلد فلیٹ اوڑا مولا ساڑی جلد فلیٹ اوڑا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا یہ ایک لاکھ بنا مولا بیت اللہ دجال مکے نہیں جا سکے گا فرشتیاں نے ڈانگا پھلیوں نے پیرے تے کھڑے میں رات مدینہ شہر مسجد نبی یہ پھر دجال کبھی بھی نہیں جا سکے گا تیسرے نمبر تے مسجد اقصی ہے بیت المقدس یہ پھر دجال کبھی بھی نہیں جا سکے گا سنو ذرا دھیان نال میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جگہ میں بلکہ کروات اندر چار چوتھی جگہ کوہ دور جتے حضرت موسیٰ نبی نو نبوت ملیا چوتھے نمبر پہ کوہ دور ہے پھر بھی دجال کبھی نہیں جا سکے گا میرے آقا نے بیت اللہ نو بھی حرم کیا ہے مسجد نبی نو بھی حرم کیا ہے اور مسجد اقصی بیت المقدس نو بھی نبی پاک نے حرم کیا ہے سنو ذرا دھیان نال آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جتنے نبی آئے حضرت آدم نبی ایسے جگہ کے اندر دفن میں حضرت ابراہیم نبی لوط علیہ السلام کہا سنو لوگو ایک رات تو ہجرت کر کے اللہ پاک دیا کرنل فلسطین بیت المقدس آئے میں ابراہیم نبی اسحاق نبی یعقوب علیہ السلام نے دعا کی دیا حضرت موسیٰ پیغمبر نے دعا کی تھی اے میرے اللہ جدوں میں موت آئے تے مسجد اقصی دے اندر آئے بیت المقدس دے اندر آئے میں دے قریب کر دے حضرات گل سنو پہلے ملک الموت حضرت موسیٰ کو لایا آگے تہاڈی روح کٹنی ہے صحیح حدیث اندر ہوتا ہے رب دے پیغمبر نے تھپڑ ماریا ملک الموت دی اکھ کٹ دتی ہے اے اللہ پاک دے کول چلا گیا آگے سنو سوال ہے رب تہاڈے پیغمبر نے برکزی طرح تھپڑ ماریا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ملک الموت جا چلا گیا موسیٰ کو کہتے کسی جانور میں پیر دے کان تے ہاتھ رکھے جتنے پال آئیں گے اتنے سال عمر بڑھ جائے گی ملک الموت آئے حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اچھا عمر بڑھ جائے گی تو بعد اندر پھر فرمایا پھر موت آئے گی حضرت موسیٰ کا ہمیں دیر غصہ ٹھنڈا ہو گیا آندے نے چلو میری روح کٹ لے لیکن دعا کرنا اللہ پاک اپنے دعا کی دیئے یا اللہ موت میں دے دے کہ مسجد اقصی میرے سامنے ہوئے آقا فرماتے ہیں مسجد اقصی دے اتنے قریب حضرت موسیٰ دی قبر ہے اگر کوئی بندہ پتھر پھینکے پتھر اس جگہ پہ پہنچ جائے گا اتنے قریب حضرت موسیٰ دی قبر ہے حضرات سیدہ مریم دا مدفن بھی یہ تھے حضرت موسیٰ بھی یہ تھے دفن میں بڑے بڑے نبی پاک دے صحابہ اسے مسجد اقصی کے اندر دفن میں یہ مسلمانہ دی جگہ تے مسلمانہ دی یہ انبیاء دی میراث ہے انبیاء دی میراث ہے حقدار صرف مسلمان میں حضرات میری طرف کھڑا ہے یہ عیسائیوں نے قبضے اندر عمر بن خطاب کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے عیسائیوں نے قبضے بچوں مسجد اقصی کو آزاد کروایا کہ میں کروایا گل سنیا ہوئے یہ ترکی ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات یہ تھے محاصرہ ہوئے ہیں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے اندر عیسائیوں نے کہا اسی بغیر لڑائی تو چابیاں دے دیوان گے لیکن ساتھی شرط ہے عمر بن خطاب خود چل کے آئے امیر المومنین خود چل کے آئے حضرات میری طرف کھڑا ہے ادھر میرے پاک پیغمبر کا گناہ عمر بن خطاب
نبی اندر بیٹھا ہے اپنے تو حضرت عمر کے دور کی گل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں لوگوں کل صبح سویرے میں بیت المقدس میں فتح کرن جا رہا ہے عیسائیاں نے قبضے کو آزاد کروانا ہے عیسائیاں نے پنجے چورا بتے گھر بیت المقدس سے مسجد اقصی کو آزاد کروانا ہے عمر بن خطاب نے اعلان کر دیتا لوگاں تیاری شروع کی تھی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کول آئے امیر المومنین عمر بن امہ میں نے اجازت دے دے حضرات اجازت لینے واسطے آئے ام المومنین مومنہ کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں عمر تینوں اجازت ضرور جا رب کامیابی دے گا لیکن ان کا کوئی کپڑے سونے پا لے چنگا سوٹ پا لے جڑا جسم دے کپڑے دا جوڑا پایا ہے 18 ٹانکے لگے نے او سمندری والے ہو بڑے کپڑے کئی ٹانکے لگے نے تے مسجد اقصی نو عیسائیاں کو آزاد کروان جا رہے نے فتح کرن جا رہے نے امی عائشہ نے کیا کو کپڑے چاہتے دے نواں سوٹ پاؤ حضرات صحابہ نے نواں سوٹ لے آ کے دے دیتا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی جان کا حکم مندے نئے کپڑے پائے مدینیوں نکلے تھوڑا سفر طے کیتا ایک جگہ پہ رک کے آندے نے ساتھیوں اے کپڑے میں چس نہیں دے رہے سکون نہیں آ رہا اے پرانا کپڑے اندر جوڑا دوبارہ لے کے آؤ او دے اندر میرا پسینہ رچ جاندا ہے او میرے جسم تے مینوں سکون دیندا ہے اتار کے نئے کپڑے لہدا کر دیتے اور پرانا کپڑے دا جوڑا پایا ہے مدینے میں نکل پے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو نکلے ہیں حضرات ایک غلام جن کا نام اسلم ہے ایک سکا تابی ہے حضرت اسلم رحمت اللہ علیہ ایک غلام حضرت عمر بن خطاب دے نالے حضرت عمر نے ایک جگہ پہ اپنی سواری روک دیتی سواری تو نیچے اترے اسلم غلام اندر میں نوینج لگتا سی جی میں قضائے حاجت چلے نے لیکن نیچے اتر کے آندے ہوئے اسلم تو سواری تے چڑھ جا میں مہار پکڑ کے پیدل ترنا سواری کوئی اونٹ ہے اسلم آتا ہے سرکارو اے امیر المومنین حضرت جی انج تک کدے نہیں ہویا غلام سواری تے چڑھے تے آقا مولا نیچے کوئی انج نہیں ہوندا عمر فرماندے نے سفر لمبا ہے باری باری سفر طے کرنے میں سواری تے کچھ دیر سفر طے کرانگا تو مہار پکڑ کے پیدل تریا کر پھر تو سواری تے پہ جاوی میں مہار پکڑ کے پیدل سفر طے کرانگا پھر آتا امیر المومنین انج نہیں ہوندا عمر فرماندے نے میں زیادتی نہیں کر سکتا کل قیامت واللہ پاک دی عدالت اندر جانا ہے وہ پھر جواب دینا ہے میں تیرے پہ ظلم نہیں کر سکتا باری باری سفر طے کرنا ہے سفر لمبا ہے پھر رب نے پوچھ لیا عمر تو خود تے سواری تے بیٹھ کے سفر طے کرتا رہا غلام نو پیدل توڑیا میں جواب کی دیا گا جب اشرار کی تو حکم فرمایا غلام اسلم سواری تے بیٹھ جاتا ہے عمر نے مہار پڑی ہے مہار پکڑ کے تر پیندے نے حضرات باری کدے غلام ترتا ہے تے کدے عمر بن خطاب ترتا ہے تردیاں بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے حضرت عمر بن خطاب پیدل تر کے جوتا ٹوٹ گیا لوگوں جتی ٹوٹ جاندی ہے پیدل ترندی والی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر مسجد اقصی قریب آ جاتی ہے ایک روایت اندر ہوندا ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو آگے انہاں منظر دیکھیا عمر بن خطاب نے ایک ہاتھ کے اندر سواری دی مہار پڑی ہے تجھے ہاتھ میں ٹوٹیاں جتیاں پڑی ہوئیاں اینڈ کندھے تے رکھیاں ہائے میرے اللہ اے ساڈے بائی رکھ مربع میل دا حکمران ہے جڑا بیت المقدس عیسائیاں دے قبضے چوں چھڑان جا رہے ہیں حضرات میری طرف کھڑا کر سننا اے
الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردے نہیں گیا کپڑے کا جوڑا نواں لے آئے امیر المومنین نویں کپڑے پا لو نویں جُتی پا لو اے یہودی تے ساری کی کہہ دے مسلمانوں دا خلیفہ آیا کپڑے پھٹے پائے عزت دا سوال ہے عزت نہیں رہندی کپڑے نویں پا لو جُتی نویں پا لو اور سمندری والے میرے امیر المومنین عمر بن خطاب نے جڑا جواب دیتا ہے خدا دی قسم لکھا میں سننا ہوئے پھر بھی لکھیا نہیں جاتا حق ادا نہیں ہوندا ابو بیدا دا نویں کپڑے پاؤ عزت دی گل ہے اسی شرمندہ ہو رہے ہیں لوگ کی کہہ دے عمر فرماندے ہیں ابو بیدا کاش تیری جگہ تے کسی اور مجھے گل کیتی ہوندی تو نبی پاک دا صحابی ہو کے کہنے دی گلاں کر رہے ہیں ابو بیدا سن لے عزت تے جُتیاں تے کپڑے اندر نہیں ہو اللہ پاک نے عزت کپڑے اندر نہیں رکھی رب نے عزت جُتیاں دے اندر نہیں رکھی عمر بن خطاب فرماندے خدا دی قسم رب نے عزت رکھی ہے تے دین اسلام اندر رکھی خلقت ساری عمر تو نہیں پہچانے کالیا کھڑاتا عمر ہے عمر دیا کیا باتا پتر حلالی ماما تو جان فدا کر دے گھر سمجھ آ رہی ہے پتر حلالی ماما تو جان فدا کر دے نسلہ والے حیات کر دے کمی آپ تساون اپنی اوقاتا کمی آپ تساون اپنی اوقاتا عمر ہے عمر دیا کیا باتا حضرت عمر غلام اسلم کرے میں روک سواری حکم ہویا غلام نچاری روک سواری حکم ہویا غلام نچاری اٹھتے بے جا اور پیدل میری باری پیری گر کے راہ پہ پھڑ کے توڑا کیا بات صحابہ جمانے حضرات مسلمان جمانے اور بڑی خوشی دی گل مسجد اقصی اللہ پاک نے مسلمانوں کو لوٹا دیتی ہے عیسائیوں کے حضرات قبضے کو امیر المومنین نے آزاد کروا لی عمر فرماتے ہیں ساتھیوں آج مسجد اقصی آزاد خوشی نہ دیتے کوئی باتیں دل دی تمنا خواہش دل کے دوشو کاموں کے چلیے سارے مسلمان ساتھی بیٹھے میں صحابہ تشریف فرمانے سارے ساتھی بول کے اندر میں امیر المومنین ساتھی دل دی کوئی تمنا ہے اے نبی پاک دا باندہ بلال بھی آیا ہے اینو کہہ دو آج مسجد اقصی کے اندر پہلی اذان بلال سنا دے رضی اللہ تعالیٰ نے جب دے میرے مرشد پاک دنیا تو تر گئے عمر بن خطاب کا دور آ گئے حضرت بلال نے چھڑ دیتیاں نے ازانہ نہیں پڑیاں ازانہ چھڑ کے یہ مسجد ایک ساتھ مسجد چلے جاندے نے یہ پھر زندگی گزار دینے پہ بلال کیا کرتے نبی پاک تر گئے اور میرے کو ازان نہیں پڑی جانی اور کہندہ بلال رہتا کالیاں نے تر گیا سوڑا پہیاں لمبیاں چھٹائیاں نے جھینا دی خاطر میں مارا کھائیاں نے او چند دستا نہیں جدوں دا دفن کیتا ہے احمد پیارے نو ہو گیا سمجھا میں نو دیش بچھارے نو کرس دیاں یکھاں اس نظارے نو
صدا نہیں. حضرت بلال نے اذاناں بند کر دتیاں. مدینہ چھڑ کے دمشق جاندے نے. آندے نے تے میرے کول نہیں جاندا. منبر خالی ہے, مصلی خالی ہے, مرشد نظر نہیں آوندا. آج حضرت عمر کا دور ہے. مسجد اقصی کا اللہ پاک نے مسلمانوں کو لٹا دیتی, فتح ہو گئی ہے. حضرت عمر نو ساتھی آندے نے, پہلی نماز تساں پڑھانی ہے تے پہلی اذان اج مسجد اقصی دی فتح دے بعد بلال نو آکھو اذان کہہ دے. عمر بن خطاب نے بلال نو فرمایا, اے نبی قوم دے مؤذن اج مدینے دی یاد تازہ کر دے جویں مدینے نبی پاک دی زندگی اندر اذان پڑھدا سی. اذان سنا دے. بلال آندا امیر المومنین اے بھوک دوبارہ میرے کو نہیں چڑھا جانا, میرے کو اذان نہیں پڑھی جانی. عمر فرماندے نے میں حکم کہہ رہا ہوں مسجد اقصی بیت المقدس ہے, اتنے اذان تو کہنی ہے. بلال فرماندے نے امیر المومنین کہ تہاڈا حکم ہے تے پڑھ دینا وا. صحابہ منظر دیندے نے. حضرت بلال کا وضو کے کھڑ گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ اکبر دیا صداواں مسجد اقصی دے اندر گونجیاں. صحابہ دیاں ڈیکراں نکل گئیاں. خدا دی قسم حضرت عمر کا اسلم غلام بیان کرتا ہے, ہچکیاں نکل رہیاں نے. اے نبی پاک دے دور دیاں گلاں دوبارہ یاد آ. صحابہ کو نبی پاک کا دور یاد آ جاندا ہے. صحابہ دیاں ڈیکراں نکل گئیاں, ہچکیاں نکل گئیاں. بلال سے رو رو کے اذان پڑھی جاندے نے. اذان دے بعد صحابہ کافی دیر روتے رہے. پہلی جماعت عمر بن خطاب نے کروائی ہے مسجد اقصی دے اندر. حضرات نماز اندر امیر المومنین روتے رہے. اے اللہ پاک نے مسجد اقصی عیسائیاں دے قبضے جو مسلمانوں نے لٹائی. عمر بن خطاب کا دور سی رضی اللہ تعالی. حضرت عمر چاہتے تھے گزار کے واپسی مدینے آ گئے. حضرت بلال ایک دن خواب آئی. نبی پاک بلال نے ملاقات خواب کے اندر ہوئی. آقا فرماندے نے بلال بھول گئے یار, سب چھٹ گئے, بھول گئے, کدے آئے ہی نہیں, ملے ہی نہیں, اٹھ کے بیٹھ گئے. بلال رو رہے نے, آندے نے میں ہن روضہ رسول دے حاضری جانا چاہتا. نکلے مدینے آ گئے. گل لمبی ہے, اتنے بھی صحابہ کرام کو پتہ لگا گلیاں کا آوازاں پہ رہی نے. بلال آ گئے, بلال آ گئے, بلال آ گیا. نبی پاک کا بابا بلال آ گیا. لوگ دوڑتے ہیں, خواتین بچے بوڑھے نوجوان امنگ آئے. اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے. اتنے بھی ساتھیاں گیا. عمر بن خطاب کا دور رضی اللہ تعالی. اذان دے دیا مسجد نبی ہے. بلال فرماتے ہیں میرے کو اذان نہیں کی جانی. حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت بلال دے گلے اندر باواں پا کے بوسے لے رہے ہیں. بابا بلال, بابا بلال, تیرے رب دا واسطہ نانے پاک والی اذان سنا دے, نانے والی اذان سنا دے. صحابہ نے بلال, نبی پاک نے حسن و حسین دی کبھی نہیں سی موڑی, اذان سنا دے. حسنین دے کہن دے پھر ایتھے اذان پڑھی. اے بلال دی آخری اذان ہے. اس اذان دے بعد پھر اذان نہیں دے سکتے. اے آخری اذان ہے. رو رو کے ہچکیاں نکل گئیاں. خدا دی قسم جویں جویں مدینے دی گلیاں دے اندر اذان گونجدی ہے, لوگ مسجد نبی نو دوڑ رہے ہیں. حضرت بلال نے آخری اذان مسجد نبی اندر پڑھی ہے. حضرات کو دنوں بعد واپسی چلے گئے مسجد اقصی. اتنے پر مسجد اقصی دمشق جا کے فوت ہو گئے. حضرت بلال دی اتنے قبر ہے. آخری اذان مسجد نبی دی ہے. آخری تو پہلے سید اللہ جڑی اذان ہے وہ مسجد اقصی دے اندر, وہ بیت المقدس مسجد اقصی دے اندر. بڑے بڑے نبی تے دفن میں, بڑے بڑے صحابہ تے دفن میں. میری گل سنیا جے, جب میدان معاشر لگنا ہے آقا فرماندے نے اے ملک شام ہونا ہے, ایتھے میدان معاشر برپا ہوئے گا. ایک روایت اندر آندا ہے میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک فرشتیاں سمیت اے جڑی مسجد اقصی ہے
برپا ہونا ہے. کل سنیا نے جگہ دے پیر فرماندے نے قیامت جدوں آنی ہے قیامت تو پہلا اللہ پاک اسرافیل فرشتے نوازل کریں گے. حضرات نے کرنا پھونکڑی لے کے کھڑا ہے. یہ جدوں کرنا بجائے گا لوگوں کے کلیجے پھٹ جان گے قیامت برپا ہو جائے گی. آقا فرماندے نے اسرافیل جڑا کرنا بجائے گا وہ مسجد اقصی بیت المقدس اندر کھڑ کے بجائے گا. دیکھو آواز بلند ہو رہی ہے. حضرات قیامت برپا ہو جانی ہے. مسجد اقصی رب نے بڑی فضیلتاں دتیاں ہیں. اللہ نے بڑی عظمتاں دتیاں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. مسجد اقصی رب نے کہا کہ مساجد مسلمانوں دی ہوندیاں نے عیسائیاں دیاں نہیں یہودیاں دیاں نہیں. یہودیاں دے کلیسے تے گرجا گھر ہوندے نے. خبردار اے یہود و نصارا جو ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ وقت دور نہیں. الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اسلام غالب ہونے واسطے آیا ہے اور اسلام غالب ہو کے رہے گا انشاءاللہ. مسجد اقصی یہودیاں دے پنجے تو آزاد ہوئے گی. یہودی سلیل رسوا ہو گے چڑ چڑ کے مسلمانوں نے یہودیاں کو قتل کرنے انہاں کو جہنم حاصل کرنے. اسلام کا جھنڈا انشاءاللہ بلند ہوئے گا. میرے آقا فرماتے ہیں یہودی ایتھے اسرائیل اندر سارے اسے بیت المقدس سے قتل ہو کے جہنم حاصل ہوں گے. میاں یہودی چھپن گے درختوں کی اوٹ اندر. خدا کی قسم درخت بول کے مسلمانوں کو کہیں گے ایمان والے ادھر آؤ اے تہاڈا شکار بیٹھا ہے اے یہودی بیٹھا ہے. چڑ چڑ کے یہودیوں کو قتل کیتا جائے گا جہنم حاصل کیتا جائے گا. اسلام کل بھی زندہ باد. اسلام آج بھی زندہ باد. جو فلسطینی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے خواتین پہ ظلم ہو رہا مسلمان نمازی بزرگوں پہ ظلم ہو رہا مسجد اقصی پہ پھیل کے بمباری ہو رہی انشاءاللہ وقت دور نہیں. یہود و تباہ و برباد ہو گے. اسلام والے رب نے اونچیاں کرنا ہے قیامت تک انشاءاللہ. اسلام چمکتا رہے گا چمکتا رہے گا. میدان والے مٹ گئے اور مٹتے رہیں گے کوئی انشاءاللہ بانچوں پہ تو انشاءاللہ. اب فلسطینیوں بھی حمایت لی تیار ہے انشاءاللہ. مسلمانوں بھی حمایت لی تیار ہے انشاءاللہ. دونوں باتوں چوکے تو انشاءاللہ. مظلوم مسلمانوں بھی حمایت لی تیار ہو انشاءاللہ. انشاءاللہ ایمان کو مضبوط کرن دی دیر ہے. ایمان کو مضبوط اور ثابت قدمی کرو انشاءاللہ. کافر تباہ ہوں گے کافر برباد ہوں گے. اسلام کا جھنڈا پوری کائنات اندر لہرایا جائے گا. اللہ کے رب العالمین اسلام کی حفاظت فرمائے اسلام والیاں کی حفاظت فرمائے اور بالخصوص ساڈے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. ساڈے وطن عزیز ملک پاکستان کی سرحداں بارڈراں کی حفاظت فرمائے. ساری پاک فوج پاک آرمی کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. کشمیری مسلمانوں کی اللہ پاک مدد فرمائے. بوسنیا فلسطین جتنے جتنے مسلمان برما کے اندر ظلم کی چکی اندر پیش ہے